دیدار مصطفیٰ اور موت علیہ السلام. He saw holy prophet by his own eyes and died upon Islam. سبحان اللہ. He صحابی. صحابی. یہ ہے صحابی کی تعریف. اور عقیدہ یہ ہے صحابی کے تعلق سے اہل سنت کا کہ ہر صحابی 1,24,000 اگر صحابی ہے تو 1,24,000 میں جو ہوگا وہ بھی the last صحابی ان درجہ فضیلت میں جو آخری صحابی ہے اللہ اس کا رسول جانے واہ. وہ صحابی بھی غوث اعظم سے افضل ہے, سبحان اللہ. غریب نواز سے افضل ہے, سبحان اللہ. داتا گنج بخش سے افضل ہے. واہ. میں نے 3 بڑے بڑے نام یہ لے لیے کہ جب ان سے بڑا ہے تو باقی کا ذکر کیا. کیا بات ہے. یعنی ولی سے صحابی افضل ہے. یہ بات پتہ چلی. اب آئیے ذرا صحابی پر ایک نظر اور. واہ. فار انڈرسٹینڈنگ, مان لیجئے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا دن میں 10 بجے, توبہ کیا, کلمہ پڑھا, دست حق پرست پر بیعت ہوا, نبی کریم نے قبول فرمایا, دعا دی, 10 بجے مسلمان ہو گیا, 11 بجے گھر آیا, انتقال ہو گیا. اب وہ صحابی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. دونوں صفتیں اس میں پائی گئیں کہ نبی کو اس نے محبت سے دیکھا, ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑا, 10 بجے ایمان لایا, 11 بجے انتقال ہوا, اور درجہ غوث اعظم سے بڑا, واہ. سبحان. درجہ غریب نواز سے بڑا. اب مجھے بتائیے نا اس کے کس عمل نے غوث اعظم سے بڑا بنایا؟ سبحان اللہ. عمل تو نیل ہے. ہائے 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 ہائے. نماز پڑھائی نہیں, روزہ رکھا ہی نہیں, حج کیا نہیں, زکوٰۃ دیا نہیں, 10 بجے ایمان لایا, 11 بجے انتقال ہو گیا. یہ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر نہ ظہر نہ عصر, اللہ. تو بغیر نماز کے غوث اعظم سے افضل, بغیر روزہ کے غریب نواز سے افضل, سبحان. بغیر عبادت کے, بغیر ایک سجدے اللہ کے اکبر. داتا گنج بخش سے افضل ہو گیا. سبحان اللہ. کیا عمل ہے؟ ہائے ہائے. بولے صحابی عمل سے بنتا کہاں ہے؟ کیا بات ہے. کیا صحابی تو نگہ رسول سے بنا ہے, واہ واہ. فیضان نظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے نبی کو دیکھا, آنکھوں سے بنا ہے, آنکھوں سے, اپنی آنکھ سے نبی کو دیکھا, نبی نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا, واہ واہ. نبی کی آنکھوں سے بنا ہے. وہ ہو. عمل سے نہیں بنتا صحابی, عمل سے درجہ بنتا ہے. واہ 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 واہ. جتنا اعلیٰ اس کا عمل ہوگا اتنی اعلیٰ درجہ ہوگا. ہجرت کرے گا تو مہاجر ہوگا, مدد کرے گا تو انصار ہوگا, بے شک. بشارت ملے گی تو عشر مبشرہ ہوگا, سبحان اللہ. عظمت ملے گی تو خلفائے راشدین ہوگا. سبحان اللہ. یہ درجے عمل سے بنے ہیں, صحابی عمل سے نہیں بنتا. واہ واہ. صحابی تو رسول کو دیکھنے سے, رسول پاک کے دیکھنے سے, تو رسول پاک کا فیضان نظر ہے, صحابی بنا. اب جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو سنی علماء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ صحابی کے عمل پر بحث کرتے کیوں ہو؟ بہت اعلیٰ. بہت جس چیز سے وہ بنا ہی نہیں اسی پہ مناظرہ ہے. واہ آپ سارا مناظرہ عمل پہ کر رہے ہیں اور عمل سے وہ بنا ہی نہیں. واہ 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 واہ. جس چیز سے بنا ہے وہ چیک کرو, جس چیز سے بنا ہے اس کو آزماؤ, اس کی چیکنگ کرو. میرا گھر لکڑی سے بنا ہے, آگے لکڑی چیک کرو کہ لکڑی کیسی ہے. میرا گھر سیمنٹ سے بنا ہے تو سیمنٹ چیک کرو سیمنٹ کیسی ہے. صحابی رسول کی نظر سے بنا ہے, نظر چیک کرو. واہ. بہت اچھے. تیرے نبی کی نظر سے بہتر کون سی نظر ہوگی کہ خدا کو دیکھے تو ما زاغ البصر وما طغی, وہ نظر صحابی پہ پڑی. واہ واہ. تو اب معاملہ کیا ہوا کہ جمل میں کیا ہوا, صفین میں کیا ہوا, مشاجرات میں کیا ہوا, ام المومنین, امیر المومنین, یہ سارے اعمال, یہ سارے اجتہادی اعمال, اس پر بحث سے منع کیا گیا ہے. اے میرے ماننے والوں, میرے امتیوں, اس بحث پہ مت پڑنا, تم تو عمل کی بنیاد پہ فتوے دو گے اور عمل سے یہ بندہ بنا ہی نہیں, ہائے ہائے ہائے. تو پھنسو مت. واہ. بے شک بے شک. بہت اعلیٰ. اسی لیے چن لو بہت اعلیٰ. جس کے عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے اس کا نام صدیق ہے, عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے فاروق ہے, عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے عثمان ولی ہے. سبحان اللہ. تب ہم نے کہا کہ بھائی یہ 4 یار سب یار میں بڑے ممتاز ہیں.
मुनफरिद हैं, सब यार पर तो उंगली उठाने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको एक बात खुल्लम खुल्ला कह दूं, बिल्कुल हक चार यार भी सही है और हक सब यार भी गलत नहीं है। बात सही है, कहने वाले भी सच्चे हों तब ना। बहुत अच्छे। आप कहते हैं हक चार यार, जो कह रहा है वो सच्चा नहीं है, बात सच है, ओह, कहने वाला सच्चा नहीं है। बहुत ही आला, सुभान। कैसे आजमाएंगे आप? कोई बोला नारे तहकीक हक चार यार, अब पकड़ो उसी को। बोल उस्मान के बारे में क्या कहता है? क्या बताएं, उस्मान गनी ये था, वो अकरबा नवाजी, अकरबा नवाजी में सब गड़बड़ हो गया। वो खिलाफत की रेल जो थी वो पटरी से उतरने लगी और मौला अली सारी जिंदगी उसी में टकराते रहे। हक चार यार का नारा भी लगा रहा है और दिल में उस्मान गनी की अजमत भी नहीं है। तो क्या कहा जाएगा कि हक चार यार का नारा लगाना तो सही है, लेकिन जब एक एक फर्द को पूछा गया, एक सुन्नी को हमने आपसे पूछा, हजरत आप तो नारा लगाते हो? मैंने हाँ लगाता हूँ। मैं कहा हजरत अबू बकर? आपने कहा अफजलु साहबा। मैंने कहा हजरत उमर? कहा अहक्कु बिल खिलाफत बादा सिद्दीक, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली। अरे आप चारों को मानते हैं? हाँ चारों को मानते हैं। अब आपका नारा भी सही है और इरादा भी सही है। वाह, वाह, तो कभी नारा सही होता, इरादा सही नहीं होता। बहुत अच्छे। तो अब हक सब यार, सब यार, तो सब यार में जिन जिन लोगों ने भी तौबा करके रसूल पाक के हाथ पर कलमा पढ़ के दुनिया से ईमान के साथ गए हैं, वो सब यार में हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। नाम लेके कहो, अगर सच्चे हो तो मैं नाम लेता हूं, तुम उन्हें हक कहो। सुभान अल्लाह, सब यार में बहुत आला। मैं उस यार का नाम लूंगा जो यार है, सहाबी है, और उसका माजी अब आप नहीं बोल सकते। हजरत उमर का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक बेशक तौबा के बाद फारूक आजम है, बेशक, तो हजरत वहशी का माजी जैसा भी हो। जैसा भी रहा हो, तौबा करके सहाबी है। सहाबी है, बहुत। हजरत हिंदा का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक। तौबा करके सहाबिया हैं। बेशक। हजरत अबू सुफियान का माजी जैसा। चाहे जैसा रहा हो, लेकिन तौबा करके सहाबी। अमीर माविया जी हाँ। तौबा करके जब सहाबी बने, तो अब सब यार में ये सब हैं। बहुत अल्लाह। तो आप अगर सब यार कहकर जिंदाबाद कह सकते हैं आप, हक सब यार, तो फिर आपको कहना पड़ेगा हक माविया, हक अबू सुफियान, हक वहशी, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। हक हिंदा। तब तो ये होगा कि नारा तो सही था, लगाने वाला भी सही है। सही था। तो मैं वही कह रहा हूं कि नारा सही है, इरादा सही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारा सही है, इरादा सही नहीं। अगर आपका इरादा सही होता तो अमीर माविया पर उंगली न उठाते। अगर आपका एहतरामे सब यार होता, बेशक, तो बेशक। किसी यार की तजलील न करते, जैसे आज का सुन्नी एहतरामे औलिया करता है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के औलिया की तकसीम नहीं करता, बेशक। सारे वलियों का एहतराम बेशक। करता है। ऐसे ही अगर एहतराम सब यार हकीकत में दिलों में है और होना चाहिए, तो जब नाम लेकर के भी पूछा जाए, हजरत वहशी कहो रदी अल्लाह ताला, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला। जब ऐसा कोई बोले तो कहना सब यार का नारा लगाने वाला क्या बात सच्चा है, है, क्या वरना कहा जाएगा यार नारा तो सही है मगर लगाने वाला झूठा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हजरत मैं किस अंदाज से जो मेरा सवाल होता है, आप माशाल्लाह उस सवाल के ऊपर इतना जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सीने उस वक्त ऐसे मुनव्वर कर देते हैं। मेरा तो आज आपका तो नाम ही मुनव्वर है, आपको मुनव्वर कौन करेगा? अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका ये जो साया मसलक पर कायम और दायम फरमाए। हजरत इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, मुस्लिम मार्केट में, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। वो जब नारा रिसालत हम लगाते हैं तो वो ख़त्म नबुव्वत, ताज व तख्त ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताज व तख्त ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। फिर जब हम वलायत की तरफ चलते हैं तो उधर से भी वो शुरू में तो वो साथ हैं, लेकिन अब वो भी लोग उससे भी बागी हैं। अब मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा नादरीन के लिए कि ख़त्म नबुव्वत और जो वलायत है उसकी ज़रूरत, इस पर आप ज़रा अपने वो उसी जो बहर चल रहा है उसी में से थोड़ा सा और आगे
ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے حضرت شاہ صاحب قبلہ، یہ ختم نبوت کی سب سے پہلے ضرورت سمجھنی چاہیے. جی بسم اللہ. یہ تو بہت آسان ہے کہ نبی کیوں آیا ہدایت کے لیے. یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اب نبی کیوں نہیں آئے گا. بہت اچھا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ایک بات اسے پھر یاد تازہ کرا دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو رب نے سب سے پہلے بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. بے شک. دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کن تو نبی ہوں آدم و بین الماء والطین، یعنی میں آدم سے پہلے نبی ہوں. تو خدا نے نور کو بنایا اور نور کو دیکھا اور نور نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. اب آئیے دوسری طرف، عدالت، اسلامی عدالت کا مزاج کیا ہے؟ اگر رمضان کے چاند کا معاملہ ہے اور 29 شعبان ایک صاحب آئیں گے آپ کے پاس، حضرت علامہ منور حسین بخاری صاحب مدد اللہ العلی، ہم گواہی دینے آئے ہیں، اب تراویح کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے چاند دیکھا ہے؟ بولے نہیں. میں نے حضرت دیکھا نہیں، سنا ہے، معتبر ذریعے سے سنا. آپ نے قلم رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد دو چار اور آئے، انہوں نے بھی کہا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ تو صرف رویت پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا ہے. وہ تو اگر میں نے سنا ہے. وہ ٹیلی فون آیا تھا مجھے، وہ ڈڈیال سے فون آیا تھا، اسلام آباد سے فون آیا تھا، دلی سے آیا تھا، گجرات سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نے بھی سنا. آپ نے پھر قلم رکھ دیا. سینکڑوں لوگ آئے اور یہی کہتے رہے میں نے سنا، سچ ہے مگر سنا. آپ اعلان کر دیں گے؟ نہیں. تو جو آپ کا مؤذن ہے وہ فریڈ اپ ہو گیا. کہا سید صاحب کہیے تو دروازہ بند کروں، سب سننے والے آ رہے ہیں. واہ. تو آپ نے کہا نہیں بیٹا ٹھہر جاؤ، شاید کوئی دیکھنے والا آ دیکھنے جائے. والا بھی آ جائے. واہ. دروازہ آپ تب تک کھلا رکھیں گے جب تک دیکھنے والا نہیں آتا. بہت اچھا. وہ آیا، آپ نے اس کو بھی ایسے دیکھ کے پوچھا کہ بھائی تم نے بھی سنا ہے کیا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. واہ واہ. وہ آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے فتویٰ لکھ دیا، اعلان ہو جائے کہ آج سے تراویح شروع، کل سے روزہ. دیکھنے والا آ گیا بلا تشبیہ. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک. وہی واجب الوجود ہے. لا الہ الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. سبحان اللہ. اور معرفت کی بلندی یہاں تک پہنچی کہ لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ. سب نے گواہی دی. پوچھا گیا دیکھا ہے؟ وحی ہے، الہام ہے، علم یقینی ہے. دیکھا نہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام چلے آئے اور سب کی ایک ہی آواز تھی، میں وحی سے، عطا الہی سے، خدا کے دیے ہوئے علم سے عرض کر رہا ہوں. ہاں دیکھا نہیں. لیکن فاران کی چوٹی پر جب میرے مصطفیٰ نے آواز بلند کی اور دنیا نے بولا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو فرمایا نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے اس واجب الوجود کو دیکھا ہے. دیکھنے والا آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہادت مکمل ہو گئی، دروازہ بند کر بند دیا. ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. بہت اعلیٰ. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نادانی سے دعویٰ کر بھی بیٹھے، کوئی غلام یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو اول تو غلاموں کو نبوت دی بھی نہیں جاتی. بہت اچھے. سبحان اللہ. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے سادگی سے تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ یہی کہے گا نہیں دیکھا ہے، سنا ہے. بے شک. تو جب سننے والے آ رہے تھے تب تو کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا. یہ دیکھنے والے کے بعد تیری ضرورت کہاں ہے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. لیکن نبوت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، ہدایت، رہبری، اس کی تو ضرورت قیامت تک ہے. تو اس کے لیے ولایت کا سلسلہ جاری رکھا گیا. ولایت بھی چلی آ رہی ہے حضرت آدم سے، نبوت بھی چلی آ رہی ہے. مصطفیٰ کی اکملیت اور اس قدر مکمل وہ خود تھے، مکمل دین لائے، مکمل کتاب لائے،
مکمل دین لے آئے. اب اس میں اضافے و کمی کی جب ضرورت نہیں تو پھر کسی رسول کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بچا اس قرآن کو سمجھانے والا, اس دین کو پھیلانے والے, نبی کریم کے مشن کو آگے بڑھانے والے, انہی کو تو اولیاء کرام کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. ولایت وہاں سے سامنے آتی ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت افضل ہے. سبحان اللہ. نبی کی نبوت سے نبی کی ہی ولایت, نہ کہ نبی دوسرے کی, بے شک بے شک. افضل ہے. کیونکہ نبوت کا جو ٹارگٹ ہے وہ خلق ہے, بے شک. اور ولایت کا جو ہے وہ خالق ہے. واہ بے شک. تو توجہ الی الخلق یہ نبی کی شان ہے, اور توجہ الی الخالق ولی کی شان ہے. تو مصطفیٰ کی اس شان کو قیامت تک جاری رکھا گیا سبحان کہ اللہ. اولیاء اللہ جاری رہیں گے, سبحان تعلق باللہ کا سلسلہ جاری رہے گا, توجہ الی اللہ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. اب ایسا توجہ الی اللہ کا دربار لگے گا کہ کوئی باقی باللہ ہوگا, کوئی فانی فی اللہ ہوگا. واہ 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 واہ. توجہ الی اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء کرام اور ان کی ولایت آج ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے صحابہ کے لیے نبوت ضروری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. ناظرین محترم, آپ نے آج کی اس مجلس میں حضرت ہاشمی میاں قبلہ سے, غازی ملت قبلہ سے شاندار ہی پروگرام سنا ہے, اور سنتے رہیں گے بھی. میں کچھ اور بھی حضرت آپ کے لیے, پتہ نہیں پھر زندگی میں کب آپ ہمیں اتنا قیمتی موقع عطا کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو بھی آج زیادہ سے زیادہ ہو سکے فائدہ آپ سے حاصل کیا جا سکے. میں اس بات کو تو جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو نہ صرف روحانی طور پر بر صغیر کو ایک روشنی دینے والا ہے, بلکہ علمی طور پر بھی ہر اعتبار سے, اور سیادت کے اعتبار سے بھی جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات خاندان سے تعلق ہے. اور یقیناً آپ نے جس گود میں پرورش پائی ہے, محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی ذات اقدس ہے. تو جب آپ نے اتنی بڑی ہستی کی گود میں یہ آنکھ کھولی اور پھر پرورش پائی, تو یقیناً پہلے دن سے آپ کو تو الحمدللہ سرکار کے عشق کی, صحابہ کی, اہل بیت کی محبت تو کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہوگی. تو جب آپ پڑھ رہے تھے, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس دوران بھی آپ کا الحمدللہ اگر کوئی ایسا شخص آیا اہل رفس میں سے, تو آپ نے ان کے ساتھ جو کہ صحابہ کے, آج چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, جس طرح کہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا ان کے بھی کچھ لوگ دشمن موجود ہیں, ان کے بھی دشمن موجود ہیں, لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ان دونوں کی محبت اور غلامی میں رکھا ہے. تو اس دوران جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے, تو اس وقت بھی آپ کا, میں نے سنا ہے کسی اہل رفس میں سے کسی کے ساتھ وہ گفتگو ہی, مناظرہ ہوا, مقابلہ ہوا. تو اس حوالے سے ذرا آپ آج مل ہی گئے ہیں تو آپ سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے, ذرا ارشاد فرمائیے اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کی خدمت. حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی کے وصال کے بعد میں جامع نعیمیہ مراد آباد چلا گیا تھا, اور گھر والے بے خبر تھے اس سے. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب نے بہرحال معلوم کر لیا, اور پھر مجھے بلا لیا اور کہا دیکھو تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو مراد آباد کچوچا شریف سے بہت دور ہے, یہ مبارک پور, اشرفیہ مبارک پور قریب ہے, قریب رہو گے تو ملنا ملانا آسان رہے گا. چنانچہ میں وہاں گیا. اس میں ہدایت النو کا طالب علم تھا, مجھے تو ٹھیک سے کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن مبارک پور میں روافیز کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی, اور ان کو ایرانی انتہا پسندی جو ہے اس سے بھی ان کو اس دور میں تعاون ملتا تھا, مدد ملتی تھی, مورل سپورٹ تھا. تو ایک طرح سے یہ سب ہارڈ لائنر تھے, اور ان کو ہم جیسے پیسفل اور پیوریفائیڈ اینڈ اسپریچول جو ویلیوز ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کرنا شروع کیا.
کنائے میں، اشاروں میں، تبروں میں. پھر میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا کہ کیا ہی واقعی یہ لوگ اہل بیت کے وفادار ہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ قطعی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے منکر ہیں. صداقت صدیق برداشت نہیں ہے، عدالت فاروق سے لرزہ بھر اندام ہے، سخاوت عثمانی سے گرے جا رہے ہیں، شجاعت حیدری سے مرے جا رہے ہیں، ایسا کچھ اندازہ تھا. لیکن یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ تو میں نے رافضی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. تو جب مجھے وہ مسالے ملے، وہ تمام ذخیرے ان کے ملے چھپے ہوئے، ٹھیک. تو پھر میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی. اچھا. اب وہ کتاب کا تو ایسے نام متا تھا، میم تے عین متع، اور میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے کہ جوڑا بغیر نکاح، اچھا وہ نام رکھ دیا. یہ نام رکھ دیا. اچھا، بہت اچھا. اب آپ یہ سمجھیے تفسیر منہج الصادقین پارہ 5، جی. وہ تو پڑھ کے میں گھبرا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت فرمود ہر کے یک بار متاکنت درجے اوچوں درجے حسین باشد، اللہ استغفر. ہر کے 2 بار متاکنت درجے اوچوں درجے حسن باشد، استغفر. ہر کے 3 بار متاکنت درجے اوچوں درجے علی ابن ابی طالب باشد، حول ولا قوة. اور ہر کے 4 بار متاکنت درجے اوچوں درجے من باشد. تو میں نے کہا میاں جب اتنی ہمت کی تھی تو ایک قدم اور بڑھ جاتے کہ ہر کے 5 بار متاکنت درجے اوچوں درجے خدائے ذوالجلال باشد. آپ بتائیے، اہل سنت کا بچہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں شاہ صاحب آپ کے سادات بخاری بے شک، اور ہم لوگ سادات جیلانی، بے شک. یہ سب، اور وہ گولڑا شریف کے سادات جیلانی، ملتان کے سادات، امروہہ کے سادات، ماراہرہ کے سارے سادات دنیا کے اکٹھا ہو کے گردن کٹوا دیں راہ خدا میں، درجہ حسین نہیں ملنے والا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ درجہ حسین کو؟ اللہ اللہ. ایک عورت کے ساتھ منہ ہم بستری کی ہوگی، امام حسین کا درجہ استغفر اللہ. برداشت نہیں ہوا صاحب مجھے. اللہ. 2 مرتبہ یہی حرکت کرو تو امام حسن کا درجہ، تیسری بار متا کر لو تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کا درجہ. سر پٹک پٹک کے مر جائیں لوگ. اللہ. آج کی تاریخ میں مولا علی کا درجہ کسی کو ملنے والا نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 4 ہی بار میں. لا حول ولا قوة. اور صاحب متا کے بعد جب وہ نہاتی ہیں تو وہ جو پانی کی بوندیں گرتی ہیں اس سے ایک فرشتے بنائے جاتے ہیں. اللہ. یہ ہیں کہاں؟ کہاں گیا وقار امام علی مقام؟ تلوار سے ستانا، نوک نیزہ سے ستانا یزیدیوں کا کام تھا، تو لفظوں سے ستانا. ان کے درجے کو بستر پہ درجہ امام حسین کا ملے گا، میدان جہاد میں تو آج ملنے والا نہیں. ان کا درجہ شہادت ملے گی، حسینیت نہیں. جب میں نے یہ رکھا لوگوں کے سامنے، ہمیں حد یہ ہو گئی. یہ تو تفسیر منہج الصادقین میں ہے. ان کا جو کافی، اللہ اکبر، ایک ایسی کتاب ہے یعقوب کلینی کی، وہ لے کر کے پہنچا امام غائب کے پاس، وہ بولے پڑا اڑا کا ہاذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام ہی پورے کافی ہو گیا. اس کے اندر خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، سکون قلب فاطمہ زہرا، آبرو خانوادہ نبویہ، سیدہ ام کلثوم کا نکاح جب فاروق اعظم سے ہوا تو ان گستاخوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر داماد علی بن گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا ساز بن گئیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی
عمر کی بیوی بن گئی. کہا تو یہ کہا, زبان جلتی ہے دہراتے ہوئے, ھذا اول فرجن غصب منا, یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. کہاں ہے ادب ان کا اہل بیت کے تعلق سے؟ یہ ناموس اہل بیت کے محافظ ہے؟ یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل آئے. پھر میں نے خلافت شیخین روایات شیعہ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اصحاب ثلاثہ, میں نے اس کا جواب لکھا, خلفائے ثلاثہ بجواب اصحاب ثلاثہ. ماشاءاللہ یہ اس دور کی بات ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم, حضرت نے غازی ملت قبلہ نے یہ جو گفتگو ابھی فرمائی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کون لوگ کرتے ہیں اور ان سے عداوت کون لوگ رکھتے ہیں. جو آج محبت کے دعوے دار ہیں وہی اصل میں داغدار ہیں. اور الحمدللہ آپ کی اس خوبصورت مجلس کو سجانے میں حضرت غازی ملت کا موجود ہونا بہت زیادہ بابرکت رہا. ناظرین محترم, مختصر سی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں بریک. ان آنکھوں میں چھپی محرومی, ان چہروں پہ چھائی اداسی, کپ کپاتے جسم, لرزتے ہونٹ, بے یار و مددگار, آپ کی مدد کے منتظر یہ بچے, یہ مریض اور یہ خواتین. ان کو عطیات, صدقات اور خیرات دینے میں آپ کی ذرا سی تاخیر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. امہ گلوبل ریلیف کی جانب سے 13 جون بروز بدھ شام 5 بجے الوالس ریسٹورنٹ لیونزیوم مانچسٹر میں ایک چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس تقریب میں آپ کی شرکت, مستحقین کی مدد. اس چیریٹی ڈنر میں برطانیہ بھر سے جید علماء, معروف سیاسی و سماجی شخصیات اور نعت خواہ حضرات شرکت فرمائیں گے. اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے, چیریٹی ڈنر میں شرکت کیجیے. اپنی ٹکٹس کے حصول کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 01254 278 354. Born in Mecca, 572 AD. A person of virtue, next only to the Holy Prophet himself. The right-hand man of the Holy Prophet. A man that dedicated his life and wealth for the cause of Islam and the Holy Prophet. The first ever male to embrace Islam of his free will. وبأن الحمل قد زاد فأحلى الأظهرا فإذا الصاعد أضحى هبقا ما شعرا وهو يلقي في ابتعاد وهو يلقي في ابتعاد. Join Ummah Channel and a selected panel of scholars to discuss how and why this man became such a great status within Islam. The status of Hazrat Abu Bakr Siddiq, peace be upon him. معزز ناظرین کرام, امہ چینل آپ کی خدمت میں ایک شاندار پروگرام پیش کر رہا ہے, اور وہ پروگرام این انسائٹ انٹو ڈریمز. انشاءاللہ ہفتے میں 2 بار آپ کا میزبان سید منور حسین بخاری پیش کرے گا. یاد رہے کہ خواب اور اس کی تعبیر یہ دونوں انبیاء سے لے کر اصحاب تک, اصحاب سے لے کر ائمہ اور اولیاء تک الحمدللہ ہر دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر بھی پوچھتا ہے. تو خواب دیکھنا بھی سنت اور اس کی تعبیر پوچھنا بھی سنت. انشاءاللہ ہر ہفتے میں امہ چینل شاندار طریقے سے آپ کی خدمت میں 2 بار پیش کرے گا. اسے دیکھنا مت بھولیے. جلد ملاقات ہوگی. این انسائٹ انٹو ڈریمز.
ان آنکھوں میں چھپی محرومی، ان چہروں پہ چھائی اداسی، کپ کپاتے جسم لرزتے ہونٹ، بے یار و مددگار، آپ کی مدد کے منتظر، یہ بچے، یہ مریض اور یہ خواتین، ان کو عطیات، صدقات اور خیرات دینے میں آپ کی ذرا سی تاخیر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ امہ گلوبل ریلیف کی جانب سے 13 جون بروز بدھ شام 5 بجے الوالس ریسٹورنٹ لیونزیوم مانچسٹر میں ایک چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں آپ کی شرکت، مستحقین کی مدد۔ اس چیریٹی ڈنر میں برطانیہ بھر سے جید علماء، معروف سیاسی و سماجی شخصیات اور نعت خواہ حضرات شرکت فرمائیں گے۔ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے، چیریٹی ڈنر میں شرکت کیجیے۔ اپنی ٹکٹس کے حصول کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 01254 278 354۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا۔ وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا۔ خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہا قدسی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سید منور حسین بخاری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ان دا اسپاٹ لائٹ پروگرام لے کر اپنے عظیم مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کی جان، پروگرام کی شان، غازی ملت آپ کے دلوں کی خوبصورت طہارت کرتے جا رہے ہیں، اور یقیناً آج ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ایک خوبصورت ستارہ یہاں پر موجود ہو، اور اولاد رسول کے فیض سے لوگوں کو خالی رہنے دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے جس انداز سے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور پورے کا پورا جو ایک نقشہ ہے، یعنی معرفت الہیہ سے لے کر تو نبوت کے معنی تک، اور ختم نبوت سے لے کر پھر ضرورت ولایت تک، اور پھر صحابہ اور اہل بیت تک، حق چار یار، حق سب یار، الحمدللہ آج تشنگی باقی رہی نہیں اور رہنی بھی نہیں چاہیے۔ اور اب میں آخر میں حضرت آپ کی خدمت میں اپنا بھی ہر عاشق رسول کا یہ جو پسندیدہ ایک سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں، اور آپ خوش ہوں گے یہ سوال سن کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے خوش ہوں گے کہ آپ اس گھر سے تعلق ہے جو میں سوال کرنے لگا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں نے سوال کر دیا ہے تقریباً آپ کی خدمت میں، اب آپ جانیں اور آپ کا یہ خوبصورت ناظرین کا اجتماع جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اصولی
بہت ضروری اور بہت اہم اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت پر یہ سوال مشتمل ہے کہ دیکھیے جس قرآن سے آپ نے بات شروع کیا ہے، الرحمن سبحان اللہ، علم القرآن، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ آپ بتائیے جس کتاب کا معلم پروردگار ہو اس کتاب کا کتنا بلند وقار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے رسول اللہ، اور سبجیکٹ ہے کتاب اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک خوبی اور نظر رکھیے گا کہ نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی بندے سے، کسی استاد سے، پڑھا تو اپنے رب سے۔ کیونکہ اگر بندے سے پڑھتے تو بندہ اپنے علم کے مطابق پڑھاتا، بے شک، اور ظاہر ہے اس کا علم محدود ہے۔ جب اللہ نے پڑھایا تو اس کے علم کو محدود کون بے وقوف کہے گا؟ پڑھانے والا رب، پڑھا دیا سب۔ واہ، اب یہ بتائیے کہ جب کوئی پڑھاتا ہے کسی سبجیکٹ کو تو ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔ بایولوجی ہے تو بایولوجی پڑھائے گا، سائنس ہے تو سائنس پڑھائے گا، ہسٹری ہے تو ہسٹری، جغرافی ہے تو جغرافی۔ یہ قرآن کون سا سبجیکٹ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ پڑھانے والا، نبی پڑھنے والے، اور قرآن سبجیکٹ کیا ہے؟ تو خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا، کلو صغیرین و کبیرین مستتر، واہ، سبحان اللہ، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں موجود ہے۔ بے شک، اب تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے، جب پڑھانے والا اللہ ہوگا تو کوئی بھی صغیر و کبیر جو مستتر ہے وہ نبی پہ روشن ہو جائے گا بہت اچھا، جب اس نے پڑھایا۔ قرآن کی ایک شان اور ہے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، رہتا ہے طاق پہ، دلوں میں، زندگیوں میں لوگوں کی، لیکن بولتا نہیں، کیونکہ بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے۔ جب متکلم بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد ہے، اس کا کلام بھی صمد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ڈزنٹ کیئر اینی ون، قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون۔ قرآن کا ترجمہ اگر آپ غلط لکھیں، قرآن آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ بے شک، قرآن کی تفسیر آپ غلط لکھیے تو قرآن آپ کے قلم کو روکے گا نہیں۔ لکھو، جو جی میں آتا ہے لکھو، برباد آپ ہوں گے، میرا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن بالکل بے نیاز ہے، خاموش ہے، ترجمہ بدلو نہیں بولتا، تفسیر بدل دو نہیں بولتا۔ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضرورت تھی کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کوئی ناطق ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ جب اس قرآن پر حملہ کیا جائے تو یہ تو خاموش رہے مسجد نبوی کے طاق میں، اللہ، لیکن اس کا بولتا ہوا قرآن میدان کربلا کربلا میں میں، آ کر سبحان اللہ، روح قرآن کا تحفظ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن نظریہ ہے تو کچھ نظیر ہو، بہت اچھا، ضرورت تھی کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو ساتھ میں پریکٹیکل ہو۔ تو قرآن کو رسول پاک نے اللہ کا کلام ہمارے سپرد کیا اور کہا ادھر ادھر اسے مت پڑھنا، انا مدینۃ العلم سبحان وہ علی بابوہا، واہ واہ واہ، میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ایک موقع پر مولا کائنات نے اپنے ساتھی سے کہا، سنو، جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا۔ بہت اچھا، اب اس کے لیے یہ سادہ سا جملہ بڑا مشکل ہو گیا کہ نبی ایک بار، وہ تعداد پہ غور کرنے لگے، نبی کی حیثیت 1 اور علی 2، یہ 1 اور 2 میں رہ گئے۔ جا کے نبی کریم سے اس نے کہا کہ ایسا کہہ رہے تھے، میں راستے میں ملا، علی نے ایسا کہا، بلاؤ۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، علی تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے فرمایا، واہ واہ واہ، آپ نے کہا کہ آپ شہر ہیں میں دروازہ ہوں، واہ واہ، تو جو شہر میں ملنے آپ سے 1 بار آئے گا مجھ سے 2 بار ملے گا، 1 بار آتے ہوئے ملے گا، 1 بار جاتے ہوئے بھی۔ بہت اچھا، بہت اچھا،
اور یہیں سے ایک نقطہ اور بہت اہم ہے جدھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ عالم دین وہ نہیں ہے جسے علم کلام آئے، منطق و فلسفہ آئے۔ عالم دین وہ نہیں ہے جس کو لغات معلوم ہو یا عربی کا بہت بڑا استاد ہو جائے، وہ عالم دین نہیں۔ عالم دین صرف وہ ہے جس کے پاس علم فقہ ہو۔ بہت اچھی، یہ علم فقہ نبی کا علم ہے، بہت اچھی، اور فقیہ جو ہے وہ نبی کا نائب ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ اور یہ ہے تم کو مدینۃ العلم، مدینۃ العلم سے ہی یہ فقہ ملے گی، اور یہ تبھی تم وہاں تک پہنچ پاؤ گے جب دروازہ کھلا ہو۔ تو جس کے تعلقات مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا سے اچھے ہوں گے، اسی کے لیے دروازہ کھلے گا بہت اچھا، اور اسے امانت فقہ نصیب ہوگی۔ اگر مولا علی سے کسی نے پنگا لے لیا تو دروازہ بند، واہ، یہاں بھی بند، وہاں بھی بند، سندھ میں بند، ہند میں بند، بے شک، دروازہ ہر جگہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے جو شخص بغض مولا کائنات رکھتا ہے، توہین علی مرتضیٰ کا مرتکب ہے، اس کا صافہ ابامہ چاہے جتنا لمبا چوڑا بہت ہو، اچھے، بہت، وہ عالم دین نہیں ہے، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عالم دین نائب رسول نہیں ہے۔ نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حق ہے، عاشق اور ایمان کی اور مومن کی پہچان ہے، اور بغض علی کو اپنے دلوں میں رکھنا منافق کی پہچان ہے۔ واہ واہ، سبحان اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں ایک سے ایک ہیں، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے پوری دنیا میں جن کی نماز ایک مہینے میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، ایک سے ایک زاہدہ، عابدہ، طاہرہ، طیبہ، ساجدہ، عارفہ کے نام ہم نے پڑھے، لیکن جوان ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں وہ نجاست میں چلی جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک مہینے کے 30 دن، لیکن اسی زمین کے اوپر، اللہ، اسی آسمان کے نیچے اللہ اکبر، ایک خاتون ایسی ہے جو مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن اللہ، تسلسل سے بغیر ناغے کے سبحان اللہ، نماز پڑھتی رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجہ طور پر میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ میں بہت دن تک سوچتا رہا کہ حور اور انسان، انسان اور حور تو دونوں صفتیں فاطمہ زہرا میں ہیں۔ سبحان، انسان اس لیے ہیں کہ علی کی بیوی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں، اور حور اس لیے ہیں کہ حیض و نفاس سے پاک ہیں، واہ واہ واہ، تو وہ انسانی حور ہے۔ ایسی کو قرآن کا ساتھی بنانا، ان کی نسل پاک کو قرآن کا ساتھی بنانا، سبحان اللہ، بس سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نہ امام حسن کا جواب ہے، نہ امام حسین کا جواب ہے، اور نہ ہم سنیوں کا جواب ہے۔ واہ، بے ہم لوگ بڑے پکے حسنی ہیں، شک، الحمدللہ، بڑے پکے حسینی ہیں، بے شک۔ ہم نہ ادھر کی دیکھتے نہ ادھر کی دیکھتے ہیں۔ حسنین، کریمین، شہیدین، نیرین، قمرین، منیرین کا جو رویہ ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ، مختصر میں 2 جملے میں بول دوں، امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اسے جنگ نہیں کرتے، واہ، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اسے صلح نہیں کرتے۔ بے شک، بے شک، بہت اچھا، ہمیں موقف سے مطلب ہے، احادیث پیش کرنا، روایتیں پیش کرنا، احادیث کے نام پر کچھ کہنا، امام حسن کے علم پر سوالیہ نشان لگانا ہے کہ جن لوگوں سے نفرت کا آپ درس دے رہے ہیں، کیا امام حسن کو وہ حدیثیں نہیں معلوم تھی؟ کیا امام حسن کا علم آپ سے کم تھا؟ آج آپ 1400 برس کے بعد وہ حقائق جان گئے کہ جو ہے امیر، حضرت امیر کو نہیں ماننا ہے، امام حسن کے ساتھ ایسا کیا، مولا علی کا مقابلہ رہا، وغیرہ وغیرہ۔ امام حسن سے بہتر جاننے والا اس گھر میں تھا کون علی کے بعد؟ بے شک، بے اور وہ صلح کر رہے ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، اور ہم ان کے غلام ہیں۔ مگر جو بات اہمیت کی وہ یہ
کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھی کیوں بنایا؟ ہاں اصل بات تو یہ بے شک صحابہ کرام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ بے شک بے شک تمام عظمت صحابہ ہمیں بتائی انہوں نے، اللہ سے ڈرایا میرے نبی نے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کو روکو، اللہ اللہ فی اصحابی، ہاں سمجھایا زبان کو لگام دو، بے شک ادب احترام کرو، مت بولو مشاجرات کے بارے میں، بحث مت کرو، نقصان تمہارا ہوگا، وہ سب مغفرت یافتہ ہیں، تم پھنس جاؤ گے۔ ہاں بتایا اصحابی کالنجوم بے یہی اقتدیتم اہتدیتم، بتایا کیا درجہ ہے صحابہ کا، بتایا اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، بتایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بتایا بے شک لیکن ساتھی نہیں بنایا۔ بے شک وہ صحابہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، وہ صحابہ جس نے کلیساؤں میں اذانیں دی، وہ صحابہ جس نے ویرانوں کو آباد کیا، واہ واہ وہ صحابہ جس نے افریقہ واہ۔ کے جنگلات کو انسانیت سے آشنا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ صحابہ جس نے پیغام امن کو، پیس میسج کو پوری دنیا میں پھیلایا، گندے دلوں کو پیوریفائی کیا، ضمیر کو جگایا، روح کو بڑھایا، زندگی کو پاک صاف بنایا۔ وہ صحابہ قرآن کے ساتھی نہیں؟ ایک خط لکھ دے تو دریا کا مزاج بدل جائے، وہ کیا صحابہ بات کیا بات، بے شک بے شک بے شک 325 لڑائیوں میں برائیوں سے ٹکراتا ہوا خالد بن ولید سیف اللہ بن کر آئے اور چلے گئے، وہ صحابہ بدر احد خیبر و خندق میں جس نے قربانیاں پیش کی، وہ صحابہ سبحان جس نے حدیث، اجتہاد، کتاب و سنت اور اجماع کو مضبوط بنایا، وہ صحابہ واہ علم کی شمع روشن کی، اور انہی کے بارے میں کہا جائے، عظمتیں بتائی جائیں ان کی، اولئک ھم الراشدون، قرآن کہے اور رسول ساتھی نہ بنائے۔ اللہ اللہ اصحاب بیت رضوان پر ان کی عظمتوں کی تصدیق آیتیں کریں واہ اور رسول پاک قرآن کا ساتھی نہ بنائیں۔ اللہ انعمت علیہم کی فہرست میں سارے صحابہ شامل ہے، بے شک پھر بھی قرآن کے ساتھی نہیں، بے شک یہ اہل بیت کیوں؟ ہاں تو اصل میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، ابھی میں ابتدائی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ صحابی بننے کے لیے رسول کو دیکھنا ضروری ہے، واہ 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 اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے۔ بے شک ابو جہل نے دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں۔ حضرت اویس قرنی نے نہیں دیکھا مگر ایمان تھا، وہ بھی صحابی نہیں۔ بے شک تو صحابی وہی ہے جو نبی کو دیکھو اور ایمان کے ساتھ جائے۔ تو اگر حضور نہیں ہے تو صحابی بننا بند۔ بے شک بے شک واہ واہ اور یہ میرے نبی کا علم غیب کہو، دور اندیشی کہو، دور بینی کہو، مستقبل شناسی کہو، ہاں 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 انہیں پتا ہے کہ جب تک میں ہوں صحابہ بن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، رہوں گا زندہ مگر روپوش، میرا ایک امتی آواز دے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان تو صحابی بننا بند ہو جائے گا، اور جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی گھٹنا شروع ہو جائے گا، تعداد کم ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ آپ دیکھیے نا، کربلا معلیٰ کے واقعے کے وقت کتنے صحابہ دنیا سے نکل گئے، 50 سال 60 سال کی ہجرت میں، اور 100 برس کے بعد معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعداد ڈھونڈنی پڑ رہی ہے، کوئی کہیں ہے کہ نہیں ہے۔ 200 سال کے بعد تو دنیا میں صحابی ہی نہیں۔ بے شک تو اب اگر قرآن کا ساتھی
صحابہ کو بنایا جاتا آہ، تو 100-200 سال تک ہی قرآن کا ساتھی ہوتا، بے شک، اور 200 سال کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا۔ اللہ، اس لیے رسول نے کہا نا آہ، ساتھی اہل بیت کو بناؤں گا، واہ واہ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا سبحان اللہ۔ نہ اہل بیت کو ختم کر واہ پائے واہ گا، واہ، سبحان اور قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے گا۔ واہ واہ واہ، اور رسول پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھ کے دیکھ، قرآن نظریہ ہے، یہ نظیر ہیں، قرآن تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے، واہ، قرآن متن ہے، یہ تفسیر ہے، آہ، قرآن بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو اہل بیت کو کے دامن کرم سے وابستہ رہنا، اس قرآن کو اہل بیت نے کبھی اکیلا نہیں ہونے دیا، ورنہ نبی کریم کے زمانے پہ قرآن پہ حملہ، صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پہ حملہ، نبی، پھر اہل بیت کا نمائندہ علی، کیسا عالم دین، کتنے علوم و فنون والا، کہ اگر میرا مولا علی مرتضی مشکل کشا صرف سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر لکھ دے تو 70 اونٹوں پر آپ کو کتاب رکھنی پڑے گی، اللہ اکبر، 7 آیتوں کی، اللہ اللہ، اتنی طویل تفسیر کا علم رکھنے والا، بولتا ہے بائے بسم اللہ کی کا نقطہ میں ہوں، آہ، سبحان انا نقطہ تحت الباء البسملہ، سبحان یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ہے اس کا نقطہ میں میں ہوں، ہوں، واہ، سبحان، یعنی ابتدا میں ہوں، واہ، بے ہی میں ہوں، آہ، اور قرآن بے سے شروع ہے واہ واہ، اور سین پہ ختم ہے والناس کی، بس اللہ، بس اتنی قرآن ہے، کیا بات ہے، کیا بس بات، اتنا ہی ہے، کیا بات، بسم اللہ کی بے سے شروع والناس کی سین پر ختم، سبحان، بس، واہ، اور اگر اس کا الٹا دیکھا تو سین اور بے یہی سب ہے، آہ، سبحان، اسی میں سب ہے، سبحان، اب 2 4 5 10 پاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈھونڈو، یہی سب ہے سبحان اور اللہ، اسی میں بس ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مولا علی جسے باب العلم کہا، وہ قرآن کا ساتھی، اس سے پہلے کہ قرآن کو اکیلا کیا جائے، امام حسن اس کی عظمتوں کا جھنڈا لیے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ، امت کو ایک رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک نازک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی ہے، اپنی امامت نہیں، آہ، بہت اچھے، بہت اچھے، اور جب خلافت دے دی تو خلافت نکل گئی، امامت نہیں دی تو امامت رہ گئی، واہ، اور آج تک امامت ہمارے پاس ہے، کیا خلافت پر کوئی بھی آوے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، جب نکال دیا اہل بیت نے اپنے حقوق سے خلافت کو، واہ، تو یزید جیسے لوگ بیٹھنے لگے، اللہ، مروان جیسے بیٹھنے لگے، ہائے ہائے، ظالم عباسیوں نے قبضہ کر لیا، ہائے اس لیے کہ اہل بیت کے تعلق کی برکت امامت میں تو تھی، آہ، آہ، خلافت میں نہیں، خلافت میں نہیں، اور جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قرار آج بھی دنیا سے لوہا منوا رہا ہے، لولا صلاتان لحق النعمان، اللہ اللہ اللہ، اگر 2 برس مجھے نصیب نہ ہوئے تھے آہ، تربیت گاہے اہل بیت میں، اللہ، 2 برس نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، اللہ، وقت مجتہد اعظم ہلاک ہو جاتا، امام اعظم ہلاک ہو جاتا، مجتہد فی المذہب ہلاک ہو جاتا۔ ارے جب اتنی بڑی ہستی اہل بیت کے تعلق پر اتنا نازا ہو، انحصار ہو، سبحان اللہ، تو پھر یہ دستار بندی 10-12 سال کی بعد جو لوگ کراتے ہیں، یہ تو اور زیادہ اہل بیت کی محتاج ہیں۔ بے شک، تو قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا گیا ہے، امام مہدی تک سلسلہ سادات جاری رہے گا تو تحفظ قرآن کا یہ مارکہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ تم کہہ دو کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں، بھاری چیزیں، بھاری، واہ، قیمتی نہیں کہا، واہ، بہت اعلیٰ، ثقلین کہا، ثقلین، بے شک، ثقل مانے وزن، 2 وزنی چیزیں بھیج رہا ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ جتنے نوٹ ہوتے ہیں، چاہے یہاں 1 کا 100 ملے یا 1 کا 200 ملے،
تو 100 کی جو نوٹ ہوگی اور 200 کی جو نوٹ ہوگی بڑی اہم ہوگی، قیمتی بہت ہوگی، مگر بھاری نہیں ہے۔ بے شک، $US ہے 100 کا، قیمتی ہے پر بھاری نہیں۔ مگر پھونک مارو اڑ جائے گا۔ بے شک، ڈالر پھونک سے اڑ جائے گا، بس پھونک مارنے والا چاہیے۔ بہت اچھے، بے شک۔ وہ کیوں؟ وہ ہلکا ہے، کاغذ ہے۔ انڈیا کی نوٹ بھی ہو، پاکستان کی نوٹ ہو، اڑ جائے گی، لیکن اگر بھاری ہے تو ہلے گا نہیں۔ تو قرآن قیمتی ہے، اہل بیت قیمتی ہیں، مگر یہ صفت نہیں کہ قیمتی کہیں گے تو لوگ ہلکا نہ سمجھیں۔ ہلکے میں مت لینا قرآن کو، ہلکے میں مت لینا اہل بیت اطہار کو، یہ بھاری ہیں، بے شک، اور ان کے بھاری ہونے کے گواہ مصطفیٰ ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قرآن کا ایک حرف نہیں ہٹایا جا سکتا، واہ اور چاہے پوری طاقت یزیدیت کی لگ جائے، امام حسین کے قدم کو لڑکھڑایا نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، بھاری ہے، سبحان اللہ، یہ کلام میں بھاری ہے، واہ۔ وہ پورے اسلام میں بھاری ہے۔ واہ 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 واہ، تب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست، در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، اب ذرا غور فرمائیے، خواجہ صاحب کی نظم میں یہ جو مصروں کا نظم ہے، احتیاط دیکھیں واہ، کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں لفظ یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے شاہ صاحب وہاں لفظ حسین نہیں ہے۔ اب اس نظریے سے پڑھیے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید غائب ہے۔ ہاں ہاں، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید غائب ہے۔ سرداد نہ داد دست، در دست یزید، حسین کا نام نہیں ہے۔ سرداد نہ داد دست، در دست یزید، امام علی مقام کا نام یہاں نہیں ہے۔ حقا کی پناہ لا الہ ہست حسین، پھر یہاں یزید کا نام نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ خواجہ خواجہ عطائے رسول ہند الولی، معین الحق والدین حسن سنجری، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پورے بر صغیر کو سمجھا رہے ہیں کہ مجھے دیکھو، ایک مصرے میں میں نے حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا، تم ایک دل میں کیسے اکٹھا کرو گے؟ واہ 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 واہ، تو خواجہ غریب نواز اہل بیت کا نمائندہ بنے اور ساتھ میں قرآن۔ بے شک، تو کیا دیکھا آپ نے کہ پورا ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک 90 لاکھ لوگوں کو کشنگا نے معرفت الہی کو پیاس بجھائی، کلمہ پڑھایا، قرآن اور داتا گنج بخش اہل بیت کا نمائندہ بن کر، غوث اعظم اہل بیت کا نمائندہ بن کر، اور قیامت کے اندھیرے میں تاریکیوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ قرآن کے ساتھ جب جلوہ گر ہوں گے تو پھر رسول پاک کے قول کی یہ سچائی دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ ترکت فیکم الثقلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت غازی ملت نے انتہائی پرمغز گفتگو فرمائی ہے۔ میں آپ کی گفتگو کو جو بھی الفاظ ادا کروں کما حق ہو وہ غلاف نہیں بن سکتے۔ اس گفتگو کا غلاف میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چڑھا سکوں، اتنی شاندار گفتگو، اتنی جاندار گفتگو۔ ناظرین محترم، حضور غازی ملت تشریف فرما ہے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے آپ نے ایک آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی تک جو سادات اہل بیت چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج اگر کوئی اہل بیت کہلوائے لفظ جو سادات ہیں، آل رسول ہیں، جو چونکہ لفظ آل رسول جو آل رسول لفظ ہے اس پر بھی بہت سارے لوگ کلیم ڈال لیتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور پھر انشاءاللہ بفضل خدا تعالی لوگوں کے اندر کوئی اگر اشکال ہیں تو وہ بھی دور ہونا چاہیے۔ اس پر کہ آل رسول کا لفظ بعض اوقات اس پر
اس طرح کلیم کر کے تو رسول اللہ کی اولاد سے جو اولاد کی اہمیت ہے، جو حضور کے گھر کی اہمیت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں کہ یقیناً آل کا معنی جو ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور آل کا معنی کب کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی لفظ کے استعمال میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس سے نزدیک اس کے معنی کیا ہیں۔ صحیح۔ عند اللغہ یہ کیا ہے، عند العلماء کیا ہے، عند الشرع اس کے معنی کیا ہیں، اور عند العوام اس کے معنی کیا ہیں۔ صحیح۔ تو یہ مدح و ظن کا جو معیار ہے وہ عرف عام ہے، عرف علماء نہیں، بے شک۔ عرف لغت بھی نہیں۔ صحیح۔ لغت کا آپ معنی بتائیں گے، میں مان لوں گا، میں کہوں گا یہاں جو یہ استعمال ہوا ہے یہ عرف عام ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر لفظ سید لے لیجیے، اب یہ آل پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ آپ سید کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں ہاں سیدہ آپ اندرا گاندھی کو کہہ سکتے ہیں، بے شک۔ سیدہ آپ کسی بھی عورت کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ سربراہ ہے اپنے ملک کی، لیکن یہ لغت میں ہے، عوام میں نہیں ہے۔ صحیح۔ عرف عام میں مومنہ ہو، عرف عام میں فاطمہ زہرا کی اولاد ہو تو اس عورت کو سیدہ کہیں گے، بے شک۔ اور یہ دونوں اندرا جی کو میسر ہی نہیں تھی، لیکن سیدۃ الہند، السید، وہ عرب میں چلے جائیے تو ٹوائلٹ کے وہ باہر مردوں کے لیے سیدات، ہاں لسیدات، سیدات، لسادات، لسیدات۔ بے شک۔ تو یہ جو معنی ایئرپورٹ میں بتایا جا رہا ہے بہت وہ مسلم معاشرے کا معنی نہیں ہے، اچھا۔ وہ ایک لغت، وہ لغوی معنی بے ہے۔ شک بے شک۔ جب ہم آل رسول کہتے ہیں تو عرف عام یہی ہے کہ اولاد رسول۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چنانچہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اولاد رسول کو تم درود نہ بھیجو، تو وہاں آل محمد میں کیوں اولاد مجتہد کے دماغ میں آئے اور نہ مقلد کے دماغ میں نہ آئے، ہاں سلف کے دماغ میں آئے آہا، اور سلفی کے دماغ میں نہ آئے؟ کیا بات ہے۔ تو حضرت امام شافعی ہمارے اسلاف میں، بے شک بے تو شک۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی لفظ لغت میں حج ہے تو کیا حج ارادے کا نام ہے؟ تو ارادے کو ہم حج کہیں گے۔ صوم چھوڑنے کا نام ہے تو کیا سگریٹ چھوڑ دیں میں کہوں گا میں نے روزہ رکھا ہے؟ بہت اچھے۔ میں کہتا ہوں آپ نے آج ماشاءاللہ یہ ایک لفظ تو میں نے ایک بولا ہے، پر آپ ماشاءاللہ جس انداز سے اس کو بیان فرما رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب سننے والوں کی ساری مشکلیں دور ہوں گی۔ سبحان اللہ، ارشاد، واہ واہ۔ تو ایک لفظ ہے لغت میں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، حج معنی ارادہ کرنا، لیکن جب یہ عند الشرع یہ اصطلاح ہے تو یہ ہوا کہ ان تمام مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد کہے کا ارادہ کرنا۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اصحاب تو سبھی ہیں نا، امام حسن کے بھی اصحاب ہیں، امام حسین کے بھی اصحاب ہیں، آپ کے بھی اصحاب، آپ کی محفل میں جو بیٹھے وہ اصحاب ہیں آپ کے، بے شک لیکن جب اصحاب رسول کہا جائے گا تو ہر اصحاب نہیں آ جائیں گے، بے شک، واہ اس میں صحابہ کرام ہی آئیں گے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح جب آل رسول کہا جائے گا تو امت رسول وہاں مراد نہیں ہوگی، چاہے اس کے معنی میں داخل ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کہ اولاد نہ ہو پیرو ہو اسے بھی آل کہتے ہیں۔ فرعون کے کون سی اولاد تھی؟ بہت اچھے۔ آل فرعون ہے، تو وہ سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ اولاد کے لیے قرآن میں یہاں نہیں آیا ہے، پیرو کے آیا ہے، فالورز کے لیے آیا۔ بے شک۔ لیکن درود شریف میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد رسول کے لیے سبحان کیا، اللہ، سبحان اللہ، بہت۔ اور امت رسول تو تشہد میں آ ہی جاتی ہے، آہا، بے شک بے شک۔ عباد اللہ صالحین بھی آ جاتے ہیں، اور اہل عینہ میں وہ خود کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ جب وہ خود سے اور امت سے کی سلامتی کے بعد فارغ ہوتا ہے تب درود کے لیے نبی اور ان کی اولاد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھو، پہلے تم تشہد پڑھو، تشہد میں میرے نبی کو بیٹھ کر ادب سے پکار کے سلام بھیجو، تاکہ جب بعد میں جھگڑا کرو تو لوگ کہیں اللہ کے گھر میں بھیجتا ہے، میلاد میں اکڑتا ہے، یہاں کہتا ہے السلام علیکم یا نبی، سلام علیک نہیں کہوں گا، اور وہاں سلام علیکہ ایھا النبی بیٹھ کے بڑے ادب سے باوضو
قبلہ رو ہو کر کے نبی پہ سلام بھیجتا ہے، پھر اپنے اوپر سلام بھیجتا ہے، پھر تمام صالحین پر بھیجتا ہے. اب تیرا دل دماغ صاف ہو گیا ہے، اب میرے حبیب اور ان کی اولاد پہ بھیجو، ابراہیم اور ان کی اولاد پہ بھیجو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ غور فرمائیے، اگر اتنی درود ہوتا آل محمد و آل محمد ہاں اور کما صلی تعالی ابراہیم نہ ہوتا، ہاں، واہ 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 واہ. تب تو آپ اپنی امت لاتے. کیا آپ حضرت ابراہیم کی امت ہیں؟ اس کا مطلب اولاد ابراہیم مراد ہے. بہت اچھے. آج امت ابراہیم کوئی نہیں مگر اولاد ابراہیم آج بھی ہیں. واہ واہ واہ، سب سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اس طریقے سے کٹ حجتی کی کوئی گنجائش نہیں. گنجائش نہیں. جہاں لغت کے معنی ہوں گے، جہاں سید و سادات پر بھی ایک تحقیق کی تھی کسی نے، اسی طرح کی نادانیاں اس میں کی گئیں کہ لغت میں یہ معنی ہے، لغت میں وہ معنی ہے. آپ یہ تو بتاؤ نا کہ عرف خاص میں اس کا کیا معنی ہے، عرف عام میں اس کا کیا معنی ہے، عند الشرع اس کے کیا، عند عرف علماء میں یہ کیا ہے. بہت بہت اعلیٰ حضرت. آپ نے، میں آپ کا شکریہ کن الفاظ سے ادا کروں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پاس الفاظ ادا کرنے کی ہمت ہے. ہاں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات آپ کا سایہ مسلک پر قائم اور دائم فرمائے، اور آپ کو اسی محبت اور پیار کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے مسلک کی ترجمانی پوری دنیا میں جس طرح آپ فرماتے ہیں فرماتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ امہ چینل پر تشریف لائے. امہ چینل آپ کے دعاؤں کا یہ خوبصورت نتیجہ ہے، اور میں آپ کا میزبان آج جو مہمان نوازی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے. میں اس سعادت کو بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہوں کہ آج اس شاندار پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی، آپ کے اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی اور پھر سادات کی، الحمدللہ ہر جگہ ہر اب گوشہ جو ہے الحمدللہ آج اس کو ہم نے دیکھا، وہاں پر پہنچے، وہاں پر ہم نے ڈیوٹی پیش کی ہے. اور آپ حضرت، صرف میں ایک آپ کی خدمت امہ چینل کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امہ چینل یقیناً یورپ کی وادیوں میں تو الحمدللہ دھمک چمک رہا ہے. آپ آج دعا کر جائیں کہ امہ چینل جب آپ تشریف لے جائیں تو انڈیا اور پاکستان اور بر صغیر میں بھی آپ کی یہ خوبصورت جو پیغامات ہیں آپ کے وہاں پر بھی پہنچا دیں. یہ آپ کی دعا کے ہم محتاج ہیں. آپ دعا فرما دیں، اور یقیناً جب آپ کی دعا ہوگی تو ایک سید دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا، تو انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ کروڑوں لوگ اس پر اور ہمارے ساتھ مل کر آمین کہیں گے. تو یہ امہ چینل کے لیے بھی، ہمارے سٹاف کے لیے، اور بالخصوص جی وہ مجھے اس بارے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا تھی کہ امہ چینل الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے بیان کیا آپ نے، اور جو پہلا آپ کا پروگرام ہوا لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا، پسند کیا. کہ آپ تک بھی لوگ آئے امہ چینل کی بات لے کر، کوئی لوگوں نے بتایا کہ امہ چینل پر ہم نے سنا آپ کو. یعنی یہ آپ کے تاثرات اس پر کچھ سننا چاہیں گے ناظرین کہ امہ چینل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح پا رہے ہیں، اور کس طرح امہ چینل کی یہ کاوش کو دیکھا ہے آپ نے. میں امہ چینل کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے قبل میں چند کلمات بولوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اصلی اسلام قرآن میں ہے، کتابوں میں ہے. پرامن اسلام، پیسفل اسلام. Islam is a religion of peace. Islam, our prophet, beloved prophet sallallahu alaihi wasallam, prophet of peace. Our Kaaba is house of peace. لیکن پورا اسلام کتابوں میں ہے. پہلے ہم اس لیے ڈاؤٹ فل نہیں تھے، ہم پر کسی نے شک نہیں کیا، ہم کو کسی نے دہشت گرد نہیں سمجھا، ہم کو کسی نے مجرم نہیں سمجھا، کیونکہ جو کتابوں میں اسلام ہے وہ ہم میں بھی تھا. بے شک کتابوں کا اسلام تو لائبریری میں تھا، مگر چلتا پھرتا اسلام خواجہ صاحب کی صورت میں، واہ واہ، داتا صاحب کی صورت میں، صابر کلیری کی صورت میں، محبوب الہی کی صورت میں، شیخ محقق کی صورت میں، شاہ ولی اللہ کی صورت میں، شاہ عبدالعزیز کی صورت میں، تاج الفہول کی صورت میں، اعلیٰ حضرت کی صورت میں.
سرکار مہر علی کی صورت میں اسلام لوگوں میں بھی تھا اور لوگوں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یہ اسلام ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے. رکھ دو ہتھیاروں کو, ہاں لیو دا ویپنس, بے شک. no killing of any innocent people. نہ, جو اوریجنل اسلام اینڈ ریئل اسلام اینڈ ویل پیوریفائڈ اسلام کتابوں میں ہے اسے زندگی میں لاؤ, اپنے ڈریس میں لاؤ, اپنے تھاٹس میں لاؤ, اپنی ایکشنز میں لاؤ, اپنی لائف میں لاؤ. بس اسلام پورا کا پورا ابو بکر میں چلا جائے تو صدیق اکبر نظر آتا ہے. اسلام پورا کا پورا عبد القادر میں چلا جائے تو غوث اعظم نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اسلام پورا کا پورا معین الدین میں چلا جائے تو غریب نواز نظر آتا ہے. اسلام پورا کا پورا شاہ صاحب آپ میں چلا جائے یا اللہ کے کرم سے پورا کا پورا مجھے مل جائے تو ہمیں کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہمیں سب طالب مولا سمجھیں گے, طالبان نہیں. سب ہم کو باقاعدہ سمجھیں گے, القاعدہ نہیں. ہاں بے شک. تو یہ مصیبت کیا ہے, قرآن کچھ مسلمان کچھ, ہاں بے شک. رسول پاک کی تعلیم کچھ اور مسلمان کہلانے والے کچھ. ابھی اگر امہ چینل واقعی رفتار میں وقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اسی سچائی کو اپنا لے کہ ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ پورا اسلام ہوگا. ہاں بے شک. جب پورا اسلام ہوگا تو صحیح کام ہوگا اور اللہ کے کرم سے نام ہوگا اور اس کا بہت بڑا انعام ہوگا. بہت بہت اچھا, بہت اچھا. وآخر دعوانا ماشاء اللہ. ناظرین محترم, حضرت کی اس خوبصورت گفتگو اور آخری پیغام کے بعد میں آپ لوگوں کی آج کی اس مجلس میں شمولیت, حضرت کے خوبصورت کلام اور گفتگو, میں یہ چاہوں گا کہ آپ امہ چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں, امہ چینل کو ہمیشہ اسی دعاؤں کے ساتھ نوازتے رہیں. اور جس طرح ہمارے امہ چینل پر حضرت غازی ملت جیسی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں, ساتھ دعا کریں کہ خالق کائنات اس امہ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, امہ چینل پر جب ہم آپ کے بیٹھتے ہیں کسی بندے کا دل زخمی کرنا مقصود نہیں ہوتا, دل صاف کرنا مقصود ہوتا ہے. کسی بندے کو نشانہ لگانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ نشانہ بنا کے اسے سینے سے لگانا مقصود ہوتا ہے. کسی بندے کو مارنا مقصود نہیں ہوتا, اس بندے سے پیار کرنا مقصود ہوتا ہے. امہ چینل پھر بھی آج جاتے جاتے آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو سے اگر کسی کے دل کو زخم ہوا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اس زخم کو زنگ کے دور ہونے کا ذریعہ بنا کے محبت, پیار اور عشق کی وادی میں آئے اور امن کا پیغام جس طرح حضرت نے عطا کیا اس امن کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا کے پوری دنیا میں پیغمبر بن جائے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے. خالق کائنات میرا آپ کا, حضرت آخر میں دعائیہ دو الفاظ اپنے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے یہ جو جتنے بھی سٹاف کے ممبران ہیں, عارف بھائی ہیں, ندیم بھائی ہیں, نام مجھے سب کے دیے گئے ہیں, میں سب کا آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیتا ہوں. میرے والد گرامی کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی, اور حضور محدث اعظم عبدل بھائی جو میرے کان کے اندر ابھی بار بار دعاؤں کے لیے سب کہہ رہے ہیں, شہزاد بھائی, عبدل بھائی, اب آپ کی خدمت میں سب کے نام پیش کر کے دعا کے لیے عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. خداوندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ فضل فرما کرم فرما. تو کرم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا ہے, مالک و مولا.